ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فذلک اللہ رب اللہ۔ درود پڑھ لیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعقب وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد علیہ صلی اللہ محمد علیہ۔ دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستان کی شرکت، پروردگار بحق آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین کی حاضر غیر حاضر کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ 2 شبوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ عرائض یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فطرت کے عنوان سے اپنا دین ہمارے سینے میں ودیت کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے، اس کے سینے میں حق موجود ہے، اسے درک کیسے کرنا ہے؟ آیا اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار نے
قرآن نے، سورہ نحل نے، سورہ اعراف نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے علم، بے فہم یا کورا نہیں بھیجا، اللہ نے اسے نعمت عقل سے نواز کر بھیجا. پھر عقل کو بھی ایسے ابزار دیے ہیں، ایسے سورسز دیے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ تقویت حاصل کرے. لہٰذا اس نے نعمت عقل کو سننے کی حس کا وسیلہ بھی دیا ہے اور سننے کی حس کا بھی وسیلہ دیا تاکہ اس کے ذریعے وہ انفارمیشن حاصل کرے اور اس کے ذریعے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. دیکھیں، ہم تو اس معصوم کے ماننے والے ہیں جسے اگر خطیب توحید کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اگر نہج البلاغہ پڑھ کر اسے کوئی عنوان دینا ہو کہ جس خطیب کے یہ خطبات ہیں تو خود بخود دل کرے گا کہ خطیب توحید انسان لکھتا ہے. ہم تو مولا امیر کے ماننے والے ہیں اور مولا امیر سے زیادہ تو بہترین کوئی رہنمائی کرتا ہی نہیں. مولا معصوم نے فرمایا، نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھیے گا، اول دین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت ہے. یعنی اول دین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ، دین کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ اصل میں اللہ کی معرفت ہے. اچھا، خود معصوم ہی فرماتے ہیں الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ عوض الفطن، کہ بلند پرواز فکریں اسے جا نہیں پکڑیں گی، اس تک پہنچیں گی نہیں. فکر انسانی میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہی نہیں ہے کہ ذات توحید کو درک کر سکے. مگر دوسری طرف وہی معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی معرفت واجب بھی ہے، اسے تلاش کرنا، اس کا عرفان حاصل کرنا معصوم واجب بھی قرار دے رہے ہیں. ایک طرف فرما رہے ہیں کوشش بھی کرو تو نہیں ممکن. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جو معصوم مولا امیر بتا رہے ہیں کہ کوشش بھی کرو نہیں پہنچو گے، وہی فرما رہے ہیں کوشش کرو عرفان حاصل کرنے کی. تو پھر علماء نے آسانی پیدا کی، انہوں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے، سمجھیے. معصوم نے واضح فرمایا نہیں پہنچ سکتے. آپ نے فرمایا انسان تو اس آنکھ کے ذریعے خدا کو درک کرنا چاہتا ہے جس پہ اگر سوئی رکھ دی جائے تو اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے. تو اپنے اس بھیجے سے، اس دماغ سے خدا کو درک کرے گا جسے ایک پرندہ بھی کھائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ مولا امیر کے الفاظ ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. مگر دوسری طرف کا اول دین معرفتہ، دین کی تو ابتدا ہی اس کی معرفت ہے. تو علماء نے آسانی کی، انہوں نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا ہی فریضہ ہے جتنا ہمارے بس میں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ناکے میں پورا سمندر آ جائے گا، مگر کم از کم جو سوئی کے ناکے کا ظرف ہے نا اس کی تسکین ضرور ہو جائے گی. فرماتے ہیں اپنی عقلوں کو راہ حق میں دوڑانے سے اس میں نہ خدا سمائے گا نہ محمد و آل محمد سمائیں گے، مگر کم از کم اتنا ضرور ہوگا جتنا فکر انسانی کی اوقات ہے اللہ اس کی تسکین کروا دے گا. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ لہٰذا جستجو تو لازم ہے. دیکھیں میں تو اب اتنا جوان بیٹھا ہے نا میرے سامنے تو میرا دل کرتا ہے میں بزرگوں سے معذرت چاہ کے میں بہت گفتگو کو سطح پہ رکھ کے بات کرنا چاہوں گا. میں تو ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ توحید کو ماننے کا، اللہ کو ماننے کا جو سب سے پہلا ہی فائدہ ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ہر شریف النفس کو چاہیے اسے چپ کر کے مان لے. ہر شریف النفس کو، با تہذیب کو، مہذب انسان کو اللہ کو ماننا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دو نظریے ہیں، اللہ ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ ہے تو پھر آپ کی اور میری ابتدا کیا ہے؟ آدم سا باپ، حوا سی ماں. اگر کچھ نہیں ہے تو آغاز ہے مادہ، پھر بندر، پھر انسان. توجہ فرما رہے ہیں دوستوں؟ تو کم از کم خدا کو ماننے کا پہلا ہی فائدہ یہ ہے، اپنے اجداد درختوں سے الٹے لٹکے دکھائی نہیں دیتے. آدم سا باپ مل جاتا ہے، حوا سی ماں مل جاتی ہے. جو فرما رہے ہیں حضور، کیا یہی فائدہ کم ہے؟ یا
توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہر مہذب انسان کو خدا کو مانا ہے۔ اچھا، کیا یہ سوال فطری نہیں ہے کہ اللہ کو تلاش کرنا چاہیے؟ لے میں بہت سادی سطح پہ رہ کے میں جوانوں اور بچوں کو میں دیکھتا ہوں بچے کتنے شوق میں آگے آ کے بیٹھتے ہیں، جو میں بہت ہی سطح نیچے لا رہا ہوں، لطف آئے گا، میں خطابت بیچ میں رکھوں گا، مگر یہ موضوع بھی دین فطرت پہنچنا چاہیے۔ اللہ کو تلاش کرنا، کیا یہ سوال زبردستی کا ہے؟ کیونکہ گارڈلیس طبقے نے کہا چونکہ آپ زبردستی سوچتے ہیں اس لیے آپ کو لگتا، آپ نہ سوچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ سوال فطری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو تلاش کیا جائے؟ میں بڑی سادی سی مثال دوں گا کیونکہ ہمارا موضوع دین فطرت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، معصوم نے فرمایا اگر اکتسابی علم غلط نہ ہو، ماں باپ غلط تربیت نہ کریں، فکر کو چھوڑ دیا جائے تو نعمت عقل میں اتنی طاقت ہے یہ خدا سے ملا دے گی۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجیے۔ ایسا کرتے ہیں، چھوٹا سا تجربہ کیجیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 6 7 8 ماہ کا بچہ، جو نہ ماں کو ماں کہہ سکتا ہو نہ باپ کو باپ کہہ سکتا ہو، ہم سب چھپ جاتے ہیں، اسے اس حال کے درمیان میں بٹھا دیتے ہیں۔ آپ چھپ کے کہیں سے آواز پیدا کریں، وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ فوراً تلاش کرے گا یہ جو آواز پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئی۔ دیکھیں اگر بات پہنچے گی تو میرا ساتھ دیجیے گا، ایسا ہوگا کہ نہیں جی؟ وہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، وہ باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، اس وقت جو ری ایکشن دے گا وہ فطری کہلائے گا، اس کا ہر ری ایکشن نیچرل کہلائے گا۔ وہ آواز سنتے ساتھ ہی مڑے گا، وہ تلاش کرے گا یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ 1 منٹ رک جائیے، یہ بچہ جو ابھی 6 7 ماہ کا ہے، اسے کس نے علت و معلول کا قانون پڑھا دیا؟ اللہ جانے بات پوچھی ہے کہ نہیں جی؟ اسے کس نے بتایا کہ جب فیل ہو تو کوئی فائل بھی ہوتا ہے؟ صاحبان فہم میرے آگے بیٹھے ہیں دوستو، کم از کم جنہیں بات پہنچے وہ تو ساتھ دیں۔ دیکھیں ابھی وہ کسی مدرسے میں گیا، ابھی وہ کسی اسکول کالج میں گیا، ابھی اس کو کسی نے فیل و فائل کا قانون پڑھایا، اسے بتایا جب بھی کوئی فیل ہو تو کرنے والا کوئی فائل ضرور ہوتا ہے، کوئی معلول ہے تو پیچھے کوئی علت ہے، ہر بات کی کوئی ریزن ہے۔ بچہ کیوں نگلیکٹ نہیں کر دیتا؟ بچہ کیوں نہیں جانے دیتا کہ بس ٹھیک ہے آواز پیدا ہوئی ہے تو ہوئی ہے؟ پر نہیں، ابھی اس کی عقل جسے آپ اور میں بے فکر کہہ رہے ہیں، اس کی عقل جو خدا نے اسے دی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اسے بتا رہی ہے یہ فیل ہوا ہے نا، پیچھے کوئی فائل ہے۔ تو پھر حق بنتا ہے نا خدا پوچھے، جب ایک بچہ جانتا ہے کہ کوئی فیل ہے تو فائل بھی ہوگا تو حق بنتا ہے پروردگار پوچھے اے انسان تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کیسے سوچ لیتا ہے کائنات تو ہے کوئی خالق نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستہ؟ میں جوانوں کے لیے عرض کر، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی دوستو، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں سب سے پہلی کیا قوت دی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اسے برا لگتا ہے کہ میں عقل دوں اور کوئی غور نہ کرے۔ دیکھیں اللہ نے یہ جو ہمیں نعمت عقل دے کر بھیجا، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، اسے پڑھانے سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس اسے مس گائیڈ نہ کیا جائے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے یہ خود بخود در حق میں پہنچ جائے گی اور آپ کو پہنچا دے گی۔ اچھا اللہ رب العزت ہے نا، وہ بڑا با کمال ہے، میں نے کل بھی عرض کیا وہ احسان در احسان کرتا ہے، کل کی گفتگو ذہنوں میں ہوگی، وہ صرف احسان کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک اس نے ہمیں کیا دے کر بھیجا؟ عقل دے کر بھیجا، مگر خالی عقل دینے، وہ آیت میں نے کل سورہ نحل کی 78 بھی پیش کی تھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پروردگار فرما رہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، اس عالم میں دیکھنے کی حس، سننے کی حس، غور کرنے والی عقلیں عطا کی ہیں۔ اچھا عقل دینے کے بعد پھر احسان کیا، اس عقل کو یوں نہیں چھوڑا کہ اس پہ زنگ لگ جائے،
اس عقل کو نعمت تجسس عطا کر دی۔ اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا دوستو۔ کمال یہ دیکھیں، جسم دیا ہے، عقل دی ہے، دونوں پر ایک احسان کیا۔ جسم کو حصے بھوک دے دی تاکہ بھوک لگے تو یہ کھائے، کھائے تو رشد ہو، اس کے اعضاء مضبوط ہوں۔ اور عقل کو بھی یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، عقل پالش ہو، لہذا اسے تجسس عطا کر دیا۔ یہ آپ کو جتنی سائنس کی ترقی نظر آ رہی ہے نا، انسان چاند پہ بھی جا رہا ہے، زمین میں گہرائیوں میں جا رہا ہے، سمندر کی تہوں میں اتر رہا ہے، یہ اصل میں اس کی عقل میں موجود حصے تجسس کا کمال ہے۔ اور اللہ نے ایسے اپنی مخلوق میں بانٹی ہے، انسان تو انسان، یہ حصے تجسس حیوان کو بھی ملی۔ میں لطیف روایت ہے اس لیے بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، جب اوپر گئے نا پروردگار سے چڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ جب کوئی انسان پہاڑ پہ قدم رکھ رہا ہو نا تو وہ زیادہ محتاط ہوتا ہے، وہ دیکھ کے قدم رکھتا ہے میں کسی ایسے پتھر پہ نہ رکھوں کہ جو لڑک جائے، لہٰذا بڑی احتیاط سے ایک پاؤں رکھنے لگے نا تو ایک دم پہاڑی چھپکلی ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی تو ایک دم ٹھٹک گئے۔ خیر چھپکلی نکل گئی، موسیٰ اوپر طور پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، حصے تجسس۔ پروردگار سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ تیری ہر بات میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ پروردگار نے فرمایا موسیٰ ایک لطیف بات بتاؤں، ابھی چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، توجہ فرما رہے دوستو، حصے تجسس۔ اللہ نے عقلوں کو حصے تجسس عطا کی کہ تمہیں میں نعمت عقل دے رہا ہوں لعلکم تشکرون، چونکہ تم نے مجھ تک پہنچنا ہے، شکر گزار بننا ہے، مگر یہ عقلوں پہ زنگ نہ لگ جائے۔ اللہ نے اس میں ایک خارش رکھ دی ہے، ایک تجسس رکھ دیا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، اور معاملہ ایسا بنا دیا ہے کہ اپنی تمام مخلوق کو ہمارے سامنے پھیلا دیا۔ ویسے تو خدا اتنا پھیلا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں یا اللہ میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ مولا علی کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں رب کو نہیں دیکھا۔ اور امام حسین پہ جائیں نا تو بات ہی بڑھ جاتی ہے۔ مولا حسین کا جملہ ہے یا اللہ کیا تجھے جتنی وضاحت حاصل ہے کیا ضرورت بھی ہے کہ تجھے تلاش کیا جائے؟ یا اللہ تجھے تو اتنی وضاحت حاصل ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا دوستو، اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا۔ دیکھیں سوانح جب پہچانا جائے گا اپنی مصنوع کے ذریعے پہچانا جاتا، ایسا ہی ہے جی، خالق اپنی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا۔ فکر کو کرنا کیا ہے؟ صرف مخلوق تک پہنچنا ہے، مخلوق خود بخود خالق سے ملا دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ہے نا میرے ساتھ کے نہیں دوستو؟ یہ باتیں سمجھ ہی لازمی ہے دین فطرت میں۔ میں جوان اور بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں، ایک مصور کی تصویر کے ذریعے آپ مصور کی فکر کو پہچان لیتے ہیں۔ صاحبان نظر ہونے چاہیے۔ اکثر آرٹ گیلریز لگتی ہیں، مجھ جیسے کورے کو لے جائیں گے، میں تو دیکھ کے کہوں گا عجیب بات ہے، فضول لکیریں بنا رکھی ہیں اور سارے دیوانے ہو رہے ہیں، مگر جسے نگاہ حاصل ہے نا وہ انہی لکیروں کے پیچھے اس مصور کی فکر پہچان لے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ایک شاعر کا کلام اٹھا کر دیکھیں، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے اس کا مجازی معنوں میں۔ آپ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے چناؤ کے ذریعے اس کی فکر کی عظمت کو پہچان لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ہو سکتا ہے ساری زندگی اس اشعار کے خالق سے نہ ملے، مگر وہ اشعار آپ کو بتا دیں گے وہ جسے آپ نے نہیں دیکھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ آپ بغیر ملے بتا سکتے ہیں اس کی فکر کا زاویہ کیا ہے۔ آپ کسی کا ایک لکھا ہوا کالم اٹھا کر پڑھ لیں، آپ اس سے کبھی نہ ملیں، آپ بتا سکتے ہیں اس کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔
اس کی مذہبی وابستگی کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ مخلوق کے ذریعے خالق پہچان رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خالق ہمیشہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی پہچانا جاتا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ایک کتاب کا خالق ہو، آپ کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، میں جا کے خالق کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کتاب لکھنے والے کے، میں اس کے پاس بیٹھ کر بھی اسے پہچان نہیں پاؤں گا، آپ اس کی تحریر سے اسے پہچان لیں گے۔ میں اسے چھوں، مجھے سمجھ نہیں آئے گا اس کی فکر کیا ہے، آپ اسے پڑھیں گے، آپ کو اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ پتہ چلا خالق کو پہچاننے کے لیے اس سے ملاقات بھی ضروری نہیں ہے، مخلوق کا عرفان ہو تو خالق مل جاتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں دوستو؟ شاید آپ حضرات تھک رہے ہیں، چلیں میں آپ ایک ہدیۃً جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہات کو لے سکوں، موضوع خشک نہ ہو۔ حضور کمال یہ دیکھیے، جب بھی خالق پہچانا جائے گا اپنی مخلوق کے ذریعے، مگر یہ بھی مسئلہ ہے فلسفے منطق کا کہ خالق کبھی مخلوق کے ذریعے کامل نہیں پہچانا جا سکتا۔ اب غور فرمائیے گا، میں آپ کو آل محمد کے قدموں میں لے کے جا رہا ہوں۔ مخلوق کے ذریعے ہمیشہ خالق مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، مگر کامل نہیں۔ کیوں؟ آپ کوئی بڑی حسین تصویر دیکھیں، بڑے خوبصورت رنگوں کا استعمال ہے، بہترین بیچ میں آئیڈیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں بہت شاہکار ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے وہ خود بھی حسین ہے کہ نہیں۔ اکثر آپ یہ نہیں بتا سکتے اشعار اتنے خوبصورت ہیں، یہ جس نے اتنے حسین اشعار کہا اس کہنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اس کی جنس کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ اشعار پڑھ کے عقیدہ مل گیا، یعنی اترنے پہ آئے تو آپ اگلے کی فکر میں اتر گئے، نہ پہچانا تو ظاہر نہ پہچانا۔ وجہ کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق کی کوشش ہو رہی ہے، مخلوق کے ذریعے خالق پہچان میں آتا ہے، کامل نہیں، مگر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تصویر دیکھ کے مصور سمجھ نہ آئے شرک نہیں ہوگا، اگر اشعار سے شاعر سمجھ نہ آئے مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر خالق حقیقی کو پہچاننا ہو جس پہ اندازے شرک میں لے جائیں تو اب لازم تھا نا اس خالق پر بعض تو ایسی مخلوقات بنائے جو اتنی کامل ہوں کہ انہیں دیکھ کر اس پر اندازہ نہ ہو، اس پر یقین ہو جائے، وہ مسکرائیں تو پتا چلے وہ راضی ہو رہا ہے، وہ ناراض ہو تو پتا چلے خالق ناراض۔ جو ایسی مخلوق اس نے بنائی اسے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ لازم تھا، ازروئے لطف اس پر واجب تھا۔ اللہ کے کوئی واجبات نہیں، واجبات مخلوق کے ہوتے ہیں، خالق کے نہیں، مگر بعض چیزیں ازروئے لطف اس پر لازم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں ہدایت کرتا ہوں، تو لازم تھا وہ ایسی مخلوق خلق کر کے زمانے کے حوالے کرے کہ جس کے ذریعے اس پر اندازے نہ ہوں، وہ یقین کی حد تک انسان کو لے جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی ایسی مخلوق ازروئے لطف اللہ پر بنانی لازم تھی۔ یہی وجہ ہے دوستو، آپ کو اللہ نے وہ وسیلے بھی دیے، جسم میں جو لگ کر آئے وہ تو مینوفیکچرنگ نعمت ہے، اس نے باہر ایسی نعمت دے رکھی ہے، بعض ایسی ہستیاں دے رکھی ہیں، ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ نا، پھر خالق تک جانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود پہنچا دیتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ میں نے مثال دی حضور، میں خالق کے ساتھ بیٹھوں نہیں پہچان سکتا، آپ مخلوق کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ امت کو شوق ہے قیامت میں اللہ سے ملنے کا، توجہ ہے جی؟ کوئی دنیا کو بتائے مل بھی لوگے تو کیا ملے گا، اگر پہچاننا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں یہی وجہ ہے، روایت کے الفاظ لیں، چلیں میں فضیلت کا جملہ عرض کروں آپ کی توجہ لینے کے لیے تاکہ مشکل میں نہ آپ پڑ جائیں۔ روایت یہ کہتی جب مولا امیر مدینے کے بازاروں میں نکلتے تھے نا تو مدینے کے یہودی علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے تھے ما اجملا،
کیا حسن اس ہستی کو ملا ہے، لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے جی، دیکھتے علی کو تھے، اقرار اللہ کی عظمت کا کرتے تھے۔ توجہ ہے دوست، اسی لیے تخصیصی فضائل میں کسی معصوم کے لیے یہ جملہ نہیں آیا جو مولا امیر کے لیے آیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اللہ جانے آپ ہیں ساتھ بیٹھے ہیں، آدم سے لے کے خاتم سے آگے عصمت سبھی کا، حتیٰ ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ محبت ڈالنا عبادت ہے۔ مگر بعض فضائل ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں تخصیصی فضائل، مخصوص فضائل میں سوائے علی کے کسی کے لیے یہ نہیں آیا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ ایک معصوم ایسا ہے جس کے حسن کی بڑی تعریف ہے، یوسف، اتنے حسن کے چرچے، اتنی روایتیں حسن کی، کوئی ایک روایت نہیں ہے تخصیصی فضائل میں کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اللہ جانے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں دوست؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خالق سے ملا دے۔ والدہ فکر افراد کے لیے تو یہی جملہ کافی ہونا چاہیے تھا۔ عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو خالق سے ملا دے۔ تخصیصی فضائل میں صرف مولا امیر کے لیے آیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ توجہ ہے جی؟ اور روایت نے بتایا مشرک علی کا چہرہ دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ توجہ ہے جی؟ نہیں، میں آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں کیا وجہ ہے، یوسف کے چہرے کے اتنے فضائل مگر یہ کہیں نہیں آیا یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ وجہ سمجھ میں آئی جب زلیخا بہک گئی۔ سارا معاملہ آپ نے سورہ یوسف کا سنا ہوگا۔ آخر میں جب زلیخا کو خدا نے یوسف سے ملایا نا، تو جناب یوسف نے زلیخا سے ایک ہی سوال کیا کہ زلیخا تجھے کس وجہ سے، کس عمل سے، کس بات نے تجھے مجبور کیا کہ تو میرے حق میں برائی کرے؟ اس نے کہا یوسف سچ بتاؤں تیرا چہرہ۔ اللہ جانے بات پہنچی ہے، کہا یوسف تیرا چہرہ۔ یاد رکھنا زلیخا کوئی عامیانہ عورت نہیں تھی، کسی عامیانہ گھر کی خاتون نہیں تھی، وہ اپنے وقت کے معزز ترین گھرانے کی معزز ترین عورت تھی۔ مگر اس کے ذریعے پتہ چلا کیوں اتنے فضائل یوسف کے چہرے کے، مگر مخصوص فضائل میں یہ بات نہیں آئی کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت، مگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ وجہ سمجھ آئی، زلیخا نے کہا یوسف تیرے چہرے نے بہکا دیا۔ اب پتہ چلا یہ فرق تھا یوسف اور علی کے چہرے میں، جس کا چہرہ اچھے بھلوں کو بہکا دے وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور جس کا چہرہ بہکے ہوئوں کو خدا سے ملا دے وہ علی کا۔ اللہ اللہ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، یہ مولا امیر کے چہرے کی خاصیت تھی۔ دنیا علی کا چہرہ دیکھتی تھی، پہچان رب کریم کو لیتے تھے، اور انسان حیران رہ جاتا تھا جس کی مخلوق اتنی اعلیٰ ہے وہ خالق کتنا باکمال ہے، جس کی مخلوق اتنی حسین ہے وہ مصور کائنات کتنا حسین ہوگا، جس کی مخلوق اتنی بے عیب ہے وہ خالق کتنا بے عیب ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کمال یہ دیکھیں، اللہ ہمارے سینوں میں موجود ہے بعنوان فطرت، ہمیں صرف اسے تلاش کرنا۔ اور یہ بھی کمال ہے، پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے لیے کوئی مثال کوٹ کی ہے نا، مجھ تک پہنچو، اس نے کبھی مین میڈ چیز کی بات نہیں کی۔ اللہ پر جب دلیل دی جائے گی تو فطرت سے ہی دلیل دی جائے گی۔ توجہ ہے؟ نہیں، آپ نے بات پہ غور نہیں فرمایا حضور۔ دیکھیں کیا وجہ ہے، آپ نے ہزاروں لیکچر توحید پہ سنے ہوں گے، گاڑی کی مثال نہیں ہوتی، بلڈنگ کی مثال نہیں آتی، جب بھی آتی ہے بیج کی مثال آ جاتی ہے، درخت کی آ جاتی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اونٹ کو دیکھو اور پہچان لو۔
توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ کیونکہ معاملہ اتنا ہے، انسان کی عقل جب ماری جائے نا، پروردگار بھی جانتا تھا یہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی بھول جاتا۔ توجہ ہے دوست؟ اس نے اونٹ کی مثال دے کر اونٹ سے پہچان لو، مجھے تعجب کی بات ہے، اونٹ سے پہچان لو، مین میڈ چیز کی بات نہیں کرتا۔ وجہ انسان جب بناتا ہے ناقص، وہ جب بناتا ہے کامل۔ توجہ ہے جی؟ دنیا میں اونٹ کے نئے ویریئنٹ نہیں آتے، گاڑی کا ہر سال آ جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ گاڑیوں میں نئے فیچر آتے ہیں، اونٹ میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس نے ایک ہی دفعہ بنایا، کامل بنایا ہے۔ لہذا اللہ پہ مثال جب بھی دی جائے گی کامل سے دی جائے گی، تو سوچنے کی بات ہے نا، جب ہمارے بنائے اس کے مثال میں استعمال نہیں ہوتے، ہمارے بنائے اس کے نظام میں کیسے استعمال ہو جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں مثال اگر پہنچنا ہونا رب کریم تک، اپنی عقل فطری کو چھوڑے، ایک بیج نظام تخلیق کی سب سے چھوٹی شے کا نام ہے، مگر ایک بیج بھی خالق سے ملا سکتا۔ ایک بیج جو نظام تخلیق کا یہ ایک انتہائی ابتدائی رکن ہے، یہ خدا سے ملا سکتا ہے۔ نہ ملانے پر آئے نا تو برج الخلیفہ بھی خدا سے نہیں ملا سکتا۔ توجہ ہے جی؟ آپ نے کبھی بیج پہ غور کیا؟ پہچاننے کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، کوئی ہے جو آپ کو بھیجنے کے بعد آپ کو بھول نہیں گیا۔ آپ بیج ڈالتے زمین میں، اس کے اوپر مٹی سے اس کو دفن کر دیتے، پانی ڈالا، سورج پڑنے دیا، کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین اس کے سینے کو چیر کے آپ کے اور میرے رزق کا بندوبست کر رہا ہے۔ لطیف ذہنوں سے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے جی؟ زیر زمین نہ میرا اور آپ کا کیمرہ وہاں لگا ہے، نہ آپ کا اور میرا سیکیورٹی گارڈ وہاں بیٹھا ہے، وہاں پروردگار اس کے سینے کو چیرتا ہے، اس میں سے ایک پودا نمودار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اگر زمین سے اگنا بند ہو جائے نا، رزق کے تمام سورس مسدود ہو جائیں گے، انسان بھوکا مر جائے گا۔ اسی زمین میں جس میں آپ اور میں بیج ڈال کر آئے ہیں، 10,000 کروڑ 1.5 کروڑ نہیں، اربوں چیونٹیاں رہتی ہیں۔ اگر 50 100 چیونٹی ایک ایک بیج کو چوری کر لینا تو آپ کو اور مجھے تو پتہ بھی نہ چلے ہم زیر زمین لٹ گئے ہیں۔ اللہ جانے میرے ساتھ ہے دوست کے رہی ہے؟ توجہ ہے دوست؟ جو توحید اچھے سے سنے نا، ان کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے ماننے والوں کو توحید لطف سے سننی چاہیے۔ حضور خدا کی قسم، جہاں نہ کیمرہ لگا ہے نہ آپ اور میرا بس وہاں چلتا ہے، اگر 100 چیونٹی بھی ایک بیج غائب کر دینا، آپ اور میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، مہینہ گزر گیا کچھ نہیں نکلا۔ کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین بھی چیونٹی کو اس کا رزق دیتا ہے، میرے اور آپ کے رزق کو چھونے نہیں دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ خدا کی قسم، اللہ یار جزاک اللہ جو توجہ فرما رہے ہیں صاحب، خدا کی قسم اس کا شکر ادا کیا کیجیے۔ یعنی کوئی تو ہے پروردگار جو آپ کے اور میرے رزق کا ضامن۔ یاد رکھیں ہم سے اپنا آپ منوانا ہونا، اسے سیلاب لانے، زلزلے لانے، آسمانی بجلیاں گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند چیونٹیوں کو حکم دے نہ بھوکے مرنے پہ ہم اتر آئے۔ لہٰذا جب بستر چھوڑنے کا دل نہ کر رہا اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو، یہ سوچ کے اٹھ جانا کہ آخر بعد میں کھانا بھی ہے۔ توجہ ہے جی؟ شریعت کے معاملات دوسرے میں تو جانتا ہی نہیں شریعت کو، مگر بے حیا ہے وہ انسان جو کھائے خالق کا اور اس کا مانے بھی نہ۔ توجہ ہے دوستو؟ بے حیا، اور میں نے بات یہاں سے آغاز کی، ہر حیادار کو خدا کو ماننا چاہیے۔ بے حیا ہے وہ انسان جو کھائے خدا کا مگر سجدے سے انکار کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چلیے لطف لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو مواعظے کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں، فضائل بھی بیچ میں رہیں گے۔ دیکھیں کمال دیکھیں، آپ نے اور میں نے بیج ڈال دیا، اب پروردگار نے اس بیج کے ساتھ کرنا کیا ہے؟
پروردگار نے، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، اتنا تو سائنس نے ہمیں بتا دیا، اللہ نے اس بیج کے سینے کو چیرنا ہے. جب سینہ چیرے گا بیچ میں سے ایک ننھا سا پودا نکلے گا، ایک ننھا سا پودا نکل کے باہر آئے گا. میں نے غالباً پہلے بھی کبھی اس مجلس میں یہ جملہ عرض کیا تھا، اسے کہتے ہیں خالق کائنات، اللہ کل شیء قدیر. اسے پہچاننے کے لیے بڑے بڑے مظاہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مظاہر میں خالق نظر آ جاتا ہے. اسی لیے تو مولا علی نے فرمایا میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اپنا رب نہیں دیکھا. جب وہ بیج مٹی میں ڈالنا تھا نا، مجھے اور آپ کو ہمیں بیلچا زمین پہ مارنا پڑا تھا، کیونکہ ہماری انگلی تو زمین نہیں ٹوٹی تھی، ہم نے بیلچا مارا تب زمین ٹوٹی تھی. مگر جو پودا بیج میں سے نکلا نا وہ اتنا کمزور تھا، اگر چاہیں تو ہم 2 انگلیوں سے مسل دیں، مگر جس زمین میں ہماری انگلی سوراخ نہ کر سکی نا وہ اس کے سینے کو چیر کے باہر آ گیا. کوئی تو علی کل شیء قدیر ہوگا جس نے اسے اتنی طاقت عطا کی ہے. اچھا بھائی، ہر کوئی چاہتا ہے آبادی بڑھ رہی ہے تو رزق کا اضافہ ہونا چاہیے، تو جب بیج ڈالتے ہیں چند دن انتظار کرنا پڑتا ہے. چلیں میں لطیف ذہنوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اور لطیف جملہ ہے آخر میں اور نتیجہ بڑا حسین ہے. ایک لمحے میں دیکھے میں آپ کو اٹھا کے کہاں آل محمد سے جا کے وابستہ کرنے لگوں، پوری توجہ چاہوں گا. بھئی اللہ نے بھی تو اس کا سینہ چیرنا ہے، پھر اتنے میں کئی دن لگ جائیں گے اس کو زیر زمین. ایسا کرتے ہیں ہم پروسیس کو جلدی کر لیتے ہیں، ہم خود اس کے سینے کو چیر کے نا پھر اسے مٹی میں ڈال دیتے ہیں. کچھ اگے گا نہیں اگے گا، ضائع ہو گیا. یہ بیج کیا تھا؟ یہ نظام تخلیق کا انتہائی ابتدائی جز تھا، انتہائی ابتدائی سٹیج نظام تخلیق کی. نظام تخلیق سے اعلیٰ ہے نظام ہدایت. والدہ فکر افراد پہنچ جائیں گے، توجہ ہے جی. نظام تخلیق کے عناصر کیا ہیں؟ درخت، پہاڑ، جنگل، بیج. یہ نظام ہدایت کے کیا ہیں؟ انبیاء، اوصیاء، ائمہ. سوچیں دونوں نظاموں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. نظام تخلیق کے ادنا ترین نظام کے انتہائی ابتدائی جزء میں ہم نے اتنا سا دخل دیا، اسے گوارا نہ ہوا. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جس خدا کو نظام تخلیق کے ابتدائی ترین جزء میں آپ کو اور میرا دخل برداشت نہیں ہے، وہ نظام ہدایت کے امام اس جاہل سے پوچھ کے بنائے گا. اللہ جو جلتا ہے وہ جلے، جو مرتا ہے وہ مرے. موتی زندہ ہے، علی کا نعرہ گونجتا رہے گا. موت قبول ہے، علی کا نعرہ گونجتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. مل کے سب بھائیوں کے، بہنوں بیٹیوں سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. مل کے نعرہ جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ فرمائیں صاحبان. جو پروردگار نظام تخلیق کے انتہائی ابتدائی حصے میں آپ کی اور میری مداخلت جسے گوارا نہیں ہے، وہ اس سے پوچھے گا کہ ہادی کسے ہونا چاہیے. توجہ ہے جی. یہ انسان کی اوقات ہے نہیں حضور، یہ خالق آل محمد ہی کا کمال ہے، اسی کا بنتا ہے. کیونکہ جب وہ بناتا ہے تو با کمال بناتا ہے، وہ جب بناتا ہے بے عیب بناتا ہے، وہ جب بھی بناتا ہے وہ لازوال بناتا ہے. ہم جب بھی بناتے ہیں ناقصی بناتے ہیں، ہم جب بھی بناتے ہیں گھٹیا ہی بناتے ہیں. وہ جب بھی بناتا ہے با کمال بناتا ہے. تو گھٹیوں کے پیچھے نہیں، اعلیٰ کے پیچھے چلنا چاہیے ہمیشہ. خدا کو خدا دیکھیے حضور، رزق دیکھیں،
دیکھیں پروردگار جو ہے نا وہ بڑا باہیبت ہے خالق آپ سے اور مجھ سے منوانے پہ آئے. میں نے عرض کیا وہ ہمیں ہمارے رزق سے پکڑ سکتا ہے، مگر یاد رکھنا دوستو حق بندگی ادا کرو، خدا را حق بندگی ادا کرو. یاد رکھیں یہ اس کریم کا کرم ہے، کیونکہ جس کی مخلوق قاتل کو شربت پلاتی ہو وہ خالق کتنا با کمال ہوگا. خالق رزق پہ کبھی آزماتا ہی نہیں ہے، یہ اس کے رب ہونے کا کمال ہے. وہ رزق پہ نہیں آزماتا، رزق وہ اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں چھوڑتا. کبھی رزق پہ غلط فہمی میں نہ آ جائیے گا کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، جاب ٹھیک چل رہی ہے، بل صحیح ٹائم پہ ہو رہے ہیں، صحت اچھی، سب معاملہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے. یاد رکھیں جس دن حسین شہید ہوئے یزید اللہ کا رزق کھا کے سویا تھا. اس کا مطلب ہے رزق پہ نہیں پکڑتا، یہ اس کی کریمی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. دینا رزق تو یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب. اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات رزق پہ نہیں آزمت. یہی وجہ ہے آپ جانتے ابراہیم علیہ السلام کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی اللہ کا مہمان نہ مل جائے. 3 دن بھوکے بیٹھے رہے، کوئی ملا ہی نہیں تھا. تیسرے دن کوئی ملا، شکر ادا کیا، میرا بھی روزہ ٹوٹا. اسے لے کے گھر آئے، سامنے رکھا، کہا بسم اللہ کھائیے. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا بسم اللہ. کہا کون سا اللہ؟ جناب ابراہیم غصے میں آ کہا بدبخت، کھاتا خدا کے اسے پہچانتا ہی نہیں. اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا اٹھ اور نکل جا، اگر تجھے رب گوارا نہیں مجھے تیرے ساتھ دسترخوان گوارا نہیں. اس نے کہا نہیں کھلاتے نہ کھلائیں، میں کوئی زبردستی آیا تھا، خود ہی دعوت دے کے بلایا تھا. اٹھ کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا، جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہو. ابراہیم پروردگار مخاطب ہو گیا، ابراہیم تم نے اس سے کھانا نہیں کھلایا. کہا یا اللہ تجھے مانتا ہی نہیں تھا. کہا ابراہیم وہ تو جب سے باشعور ہوئے تب سے نہیں مانتا، میں نے تو کبھی اس کا رزق نہیں روکا. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے جی. تم نے ایک وقت کا کھانا نہیں دیا، وہ تو جب سے اسے عقل ملی اس نے کبھی مجھے نہیں جھکا، میں نے تو کبھی اس کا رزق نہیں روکا. حضور یاد رکھنا اللہ رزق پہ آزماتا ہی نہیں ہے، مگر ہر کھانے والے کو اتنی حیا ہونی چاہیے میں جس کا کھا رہا ہوں اسے جھکنا بھی واجب ہے. میرے طالب علمانہ فرائض ہے کہ میں یہ عرائض بھی آپ کے سامنے پیش کروں. یہاں مجلس سے پڑھنے کا مطلب شہرت حاصل کرنا نہیں، آپ سے عزت پانا نہیں ہے، آل محمد کا پیغام پہنچانا مقصد ہے. خدا را اس بات کو پہچانیے گا ہمارا رب بڑا کریم ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی عقل سلیم کو چھوڑیں. مولا امیر فرماتے ہیں ہر شے میں رب مل جاتا ہے، نگاہیں دیکھنے والی ہونی چاہیے. اور حضور اگر نہ سمجھ میں آئے نا تو پھر ہمارے لیے تو آسانی ہے. ہمارے لیے اللہ نے 14 ایسے وسیلے بنا دیے ہیں. کسی ایک کا دامن تھام لو وہ رب سے ملا دیتا، جن کے یہ طرف جو اپنی طرف سے ہے پر وہاں سے دیکھیے کیا ملے. جو تنے حسین کا ہو وکیل اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملے. جزاک اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے ذات گرامی ہے حسین ابن علی. تو دوستو اس میں شک نہیں ہے ذات گرامی ہے حسین ابن رب کا کامل معجزہ. اگر کسی کو توحید کو عملاً کسی کو توحید کا موحد دیکھنا ہے وہ کربلا کی جانب نگاہ کر لے. خدا کی قسم دیکھیں خالق کی جلوہ گاہ کا نام کرب و بلا. وقت انتہائی مختصر ہو گیا. آپ جانتے ہیں آج 3 محرم ہے. جانتے ہیں ہمارے برے صغیر میں، ہمارے ہاں تو مجالس میں رواج ہے 3 محرم ہم اس مظلوم کا ذکر کرتے ہیں، اس مظلوم کا جو حسین کا بڑا غریب نمائندہ ہے.
حسین کا مظلوم سفیر مسلم بن عقیل، اور اس ہستی کے ننھے ننھے دو مظلوم بچے۔ دیکھیے کربلا والوں کے نام، اب چونکہ دونوں کے مسائل ملا کے پڑھنے ہیں، وقت مختصر ہے، میں کوشش کروں گا، آپ کے سینوں میں مسائل موجود ہیں، اور محرم میں مومن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی رونا بھی ہے حسین۔ ہر مومن کی آنکھ جانتی ہے، کیونکہ مومن کی آنکھ کا آنسو حسین ہے۔ رسول نے فرمایا بیٹا حسین تو مومن کی آنکھ کا آنسو ہے، یہ نہیں ہو سکتا تیرا ذکر آئے مومن کی آنکھ نہ چھلک جائے۔ حضور کربلا والے جو تھے نا، اس قافلے کے مقدر میں دو باتیں آئیں، آدھا قافلہ کٹ گیا، آدھا اسیر ہو گیا۔ وہ جو کٹا نا انہوں نے نیزے سہے، برچھیاں سہی، اور مقدر میں تلوار آئی۔ وہ جو قید ہوا نا انہوں نے تماچے کھائے، انہوں نے درے کھائے، انہوں نے تازیانے کھائے۔ چونکہ مسلم جو ہے مقدمہ ہے کربلا والوں کا، اللہ نے اس مظلوم کی شہادت میں دونوں ہی پہلو رکھ دیے۔ یہ گرفتار ہوا، تماچے بھی کھائے، تازیانے بھی کھائے، درے بھی کھائے، پھر برچیاں بھی سینے میں لگیں، ہاں پھر معاملہ تلوار کی حد تک بھی آ گیا۔ یہ دونوں کا ہی مقدمہ بنا، مگر میں کہتا ہوں ایک فرق ہے تو مقدمہ شہادت مظلوم کا، شہدائے کربلا کا، مگر ایک ایسا وصف ہے جو مسلم کو کربلا کے ہر شہید کی نسبت بڑا مظلوم بنا دیتا ہے۔ کم از کم اتنا فرق ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب سوار ہونے لگتا تھا مظلوم خود سوار کرواتا تھا، مظلوم خود ہی بھیجتے تھے، اور جب وہ زین چھوڑتا تھا نا وہ آخری سلام حسین کو کرتا تھا۔ یہ زہرا کے لال کی کریمی تھی، عباس کے ہوتے، اکبر کے ہوتے میرا مولا سب سے پہلے پہنچتا، خدا شاہد ہے۔ حر نے کوشش کی میں بیٹے کے پاس پہلے پہنچوں، وہ پہنچا، دیکھا حسین پہلے موجود ہے۔ حبیب نے چاہا میں حر کے سرہانے پہنچوں، دیکھا مظلوم کربلا پہلے سے۔ میرا مولا ہر کسی کے سرہانے پہنچا، اب روو اس مسلم غریب کو جو جب گیا تب بھی تنہا ہے، وہ جب گرا زمین پہ تب بھی تنہا ہے، جب کٹ رہا ہے تب بھی تنہا کا تنہا۔ خدا کی قسم مسلم بڑا غریب ہے۔ جب پہنچے ہیں نا دارالعمارہ کی دیوار کے ساتھ گرفتار کر کے لگایا، میں مسائل مکمل کر رہا ہوں مگر چھوڑ کے تمام مطالب کو لگایا، اتنے زخموں سے چور چور ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، کسی کو حیا آ گئی، کسی کو غیرت آ گئی، اس نے کہا مسلم پیاسا ہے میں پانی پلاؤں؟ جناب مسلم نے کہا ہاں مجھے پانی پلا دے۔ وہ پیالے میں پانی لایا، جیسے ہی جناب مسلم کے ہونٹوں سے لگانا لہو اس میں شامل ہو گیا، مسلم نے جھٹک دیا۔ دوسرا پیالہ لایا گیا، روایت کے وہی الفاظ ہیں، جناب مسلم نے پینے کی کوشش کی، اس میں لہو شامل ہو گیا، جھٹک دیا۔ اس کے بعد روایت بڑی دردناک ہے، راوی کہتے ہیں مسلم سمجھ گئے اللہ کو یہی پسند ہے میں پیاسا دنیا چھوڑ دوں۔ میں کہتا ہوں مسلم چونکہ آپ کو مقدمہ شہادت ہے، مظلوم کربلا بننا ہے، اور یہ مشیت کا تقاضا ہے، کربلا کا ہر شہید پیاسا جائے گا، لہذا مقدمے میں بھی پیاس ہی پیاس ہے۔ بس دوستو مختصر کروں، یہاں پر دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جا رہا ہے، وہاں جس منزل پہ تھے نا حسین، مولا حسین کی اوپر نگاہ ڈالی جناب عباس نے۔ عباس ہے امام حسین شناس، وہ جانتے ہیں، جیسے ہی چہرہ دیکھا نا کہ مولا بیٹھے تو زین پہ ہیں مگر مولا کا چہرہ آہستہ آہستہ متغیر ہوتا چلا جا رہا ہے، فوراً آگے بڑھے، باغ میں ہاتھ ڈالا اور فوراً ہی حسین شناس عباس نے کہا مولا کیا میرا بھائی مسلم خیر سے؟ ان آوازوں کو بلند کریں، اللہ ان صداؤں پہ رحم کرے گا، اللہ کرے یہ آنسو رومال زہرا کا حصہ بنے۔ کہا میرا بھیا خیر سے ہے؟ میرے مولا نے تڑپنا شروع کیا، عباس سمجھ گئے، کہا مولا خدا رہا، مولا مجھے مسلم کے پاس کوفہ پہنچائیں، کہیں میرا بھیا تنہا تو نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا عباس صبر کر، عباس صبر کر۔ کہا مولا کم از کم زیارت تو کروا دو، مجھے دکھاؤ میرا بھیا کیسا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، کہا عباس دیکھ کر بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس جیسا جری
زمین پہ بیٹھ کے ماتم شروع کر دیا. کہا مولا مجھے کوفہ پہنچاؤ، میرا بھیا مسلم خیر میں نہیں ہے. کہا عباس کیا دیکھا؟ کہا مولا بڑا دردناک منظر ہے، مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، دار الامارہ کی چھت ہے، ظالم کی تلوار ہے، مولا مسلم بڑا غریب ہو گیا ہے. مولا نے کہا عباس صبر کر، عباس یہ مشیت نہیں ہے، عباس کوفے نہیں جانا، عباس جنگ نہیں کرنی. میرے مولا نے قدم تھام لیے مظلوم کے. کہا مولا میں جنگ نہیں کرتا، مولا وعدہ رہا جنگ نہیں کرتا، مگر مجھے پہنچائیں کوفے، مولا مجھے اعجاز امامت سے کوفے پہنچائیں. کہا اگر جنگ نہیں کرنی تو عباس کوفہ کیوں جانا ہے؟ کہا مولا مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ کاٹا جائے گا، جب سر زمین پہ گرے گا میں کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے سر لے لوں گا. جب اتنا کہا مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا. کہا عباس پھر دیکھ کر بتا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا اب مجھے منظر کوفے کے بازار کا نظر آ رہا ہے. کہا کیا دکھائی دیتا؟ کہا مولا کوئی ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے جس نے جھولی کو پھیلا رکھا ہے اور رو کر کہتی ہے آ میرا لال مسلم، تیری ماں زہرا تجھے لے. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی شبیں ہیں مظلوموں پہ گریہ کرنے کی. اللہ ان آنسوؤں کو رمان زہرا کا حصہ بنا. اور کچھ سمجھ نہ آئے ہائے حسین ضرور ہے. میرے مولا نے کہا کسی غریب کا ذکر سنو، میری غربت کو لازمی یاد کرو. مگر اس مظلوم کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی. کٹ گئے مسلم مگر ننھے شہزادے ہیں جو زندان میں. یہ بڑے مظلوم ہیں، یہ بڑے مظلوم بچے. کربلا کا ہر بچہ ماں نے رخصت کیا تو جا کے کٹا. یہ وہ دو غریب ہیں جنہیں زندان میں یہ بھی نہ پتا چلا ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو کیا گیا. یہ اسی انتظار میں رہے ایک دن آئے گا ماموں عباس آ کے ہمیں یہاں سے نکال لے، ایک دن آئے گا ماموں حسین ہمیں یہاں سے آزاد کرے. انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا. بس حضور واقعہ ختم، میرے سینے میں دم نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے. بس یہ آزاد ہوئے کسی نہ کسی کے احسان سے، مگر حارث نے گرفتار کیے. اس ملعون نے گرفتار کر کے نا ساری رات اپنے گھر میں ایک پائے سے ایک پلر سے باندھ کے ساری رات لین تماچے مار رہا. انعام کا اتنا لالچ تھا بدبخت کو. وہاں صبح ہوئی، اس نے دونوں شہزادوں کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا یہ دریا پہ لے کر آیا. اس نے دریا پہ لا کے دونوں اللہ رسول کے واسطے دیتے رہے. اس لعین کو حیا نہیں آیا. شریعت کہتی ہے جانور بھی کاٹنا ہو تو دوسرے جانور کے سامنے نہ کاٹو. اس لعین کو حیا نہ آیا. جب بچوں نے دیکھا نا یہ نہیں بخشے گا، اب شہادت پکی ہے، ایک مرتبہ کا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی. مختصر نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تجھے ہم کا واسطہ ہو، اسی دنیا میں اس لعین اور ہم میں انصاف ضرور کرنا. یہ کہہ کے ظالم نے بچے کاٹ دیے، لاشیں اٹھا کے دریا میں پھینکی، دونوں کے سر ایک بوری میں ڈالے، بوری اٹھائی، آیا دربار میں. اب دربار ہے ابن زیاد جیسے درندے کا، فاسقوں کا مجمع ہے، مگر روایت کہتی ہے اتنے حسین تھے مسلم کے چاند کہ جب 2 سر بوری سے برآمد ہوئے نا، ابن زیاد جیسا لعین وہ تخت پہ تڑپ گیا. اس نے کہا بے غیرت تجھے حیا نہیں آئی، تجھے ان کی معصومیت پہ رحم نہیں آیا، زندہ بھی لے آتا تو میں انعام دے دیتا. اس نے کہا بس مجھے انعام چاہیے تھا. اس نے اپنے غلام نادر کو بلایا، کہا اس بدبخت کو پکڑ ادھر ہی دریا پہ لے کے جا جہاں اس نے بچے مارے ہیں نا، وہاں لے جا کے اس کی گردن کاٹ دے. وہ نادر کے دل میں تھی حب آل محمد، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا. اس نے اس لعین کے بالوں سے تھاما، اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا اور کہا کوفے والوں یہ وہ لعین ہے جس نے مسلم کے چاند مار دیے ہیں، اس نے زہرا کے نواسے کاٹے ہیں، یہ وہ بدبخت ہے جس نے بچوں پہ رحم نہیں کیا. سارا مجمع ساتھ چلا، سب اس پہ نفرین کرتے تھے، تجھ پہ اللہ کی لعنت، تجھ پہ مصطفیٰ کی لعنت، تجھ پہ علی و بطول کی لعنت. جب وہاں پہنچے نا جہاں بچے ذبح کیے تھے، ایک عجیب منظر دیکھا.
دیکھا جہاں بچے ذبح کیے تھے وہاں گڑھے بنے ہوئے تھے، وہاں گڑھے تھے، ان گڑھوں میں پانی اور لہو تھا بچوں کا۔ کسی نے پوچھا لئین کیا تو نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی؟ کیا تو نے بچے دفنانے کی اس نے کہا میں نے بچے نہیں دفنا۔ پوچھا پھر گڑھے کیوں بنے؟ کہا جب میں ذبح کر رہا تھا بچے ایڑیاں مار رہے تھے، ایڑیاں مارنے سے گڑھے زمین پہ بنتے۔